اس کے بعد دوسرے نمبر پر اس علم کی اہمیت، یعنی اس علم کو بھئی کیوں حاصل کریں، وجہ کیا ہے، اور اہمیت اس کی ذہن میں بیٹھے گی تو تب جا کر ہم اس علم کو سیکھیں گے۔ اب وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید برہان رشید اگر آپ پڑھیں نا تو قرآن پاک میں جگہ جگہ پر آپ کو غور کرنے کی، تدبر کرنے کی، فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اور یہاں پر ایک میں آیت کریمہ پڑھتا ہوں، ویسے تو بہت ساری آیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، فرمایا ان سماوات اور ارض یعنی آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں کیا ہے، فرمایا واختلاف اللیل، اور رات کے بدلنے میں، لآیات لأولی الالباب، ضرور نشانیاں ہیں، کن لوگوں کے لیے ہیں؟ عقل والوں کے لیے۔ اس آیت کو بنیاد بنا کر علماء نے یہ ذکر کیا ہے، فرمایا کہ اب ضروری ہے کہ ہم لوگ جب اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو دیکھیں تو تخلیق کو دیکھ کر ہم اس میں غور و فکر کریں، تدبر کریں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، تفسیر ابن کثیر میں نے پڑھا تھا۔ ایک اللہ کے ولی تھے، وہ گئے اپنی والدہ کے پاس اور جا کر کہنے لگے کہ امی اتنے سال ہو گئے ہیں میں عبادت کرتا ہوں لیکن عبادت میں لذت نہیں آتی، اس کی ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، بیٹے پھر کسی دن ایسا ہوگا کہ تم نے کوئی گناہ کیا ہوگا۔ میں نے کہا امی گناہ تو نہیں، میرے سے تو کبھی گناہ ایسا نہیں ہوا، مجھے یاد نہیں ہے کبھی گناہ ہوا۔ بیٹے پھر ایسا ہوا ہوگا کہ تو نے عبادت کے اندر کہیں سستی کی ہوگی۔ نہیں امی مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے عبادت میں کبھی سستی کی ہو۔ غور کریں، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی عبادت میں سستی کی ہو۔ بیٹے پھر ضرور کبھی ایسا تو ہوا ہوگا کہ تو نے نظر آسمان کی طرف اٹھائی ہوگی اور بغیر تفکر و تدبر کے واپس آئی ہوگی۔ قرآن پاک میں نا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت والى الارض کیف سطحت، تو نظر کرنے کا قرآن حکم دے رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہوا ہوگا، تو وہ آگے سے کہتے ہیں ہاں ایک مرتبہ میرے ساتھ ایسا ہوا تھا۔ بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں نا، جو جتنے بلند رتبے پر ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی ویسی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا، تو جس کی بنیاد پر آج یہ عبادت کے اندر وہ لذت محسوس نہیں ہو رہی۔ وہ آپ اور ہماری لذت تو نہیں ہوگی نا، وہ خاص ان کی لذت ہے۔ تو اس پر پھر اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم غور فکر اور تدبر کریں اس کے اندر۔ یہ جتنا آسمان ہے نا، آسمان آپ اس میں غور فکر اور تدبر کریں گے نا تو انسان پھر جھکتا ہے۔ جب تخلیق کو دیکھ کر انسان جب نظر کرتا ہے، غور کرتا ہے کہ یار ان کو کوئی بنانے والا ہے کوئی جو ان کو سنبھالنے والا ہے کوئی جو ان کو چلانے والا ہے، یار ان کا نظم و ضبط تو دیکھو۔ اگر سورج آج طلوع ہوا ہے جس ٹائم پر اور جس ضبط کے ساتھ، اگلے سال اسی ٹائم پر ہی وہ طلوع ہو رہا ہے۔ اگر سال کے 365 دن ہوتے ہیں تو پھر 365 دن ہی ہیں۔ یہ چالیں، یہ انشاءاللہ میں یہاں پر بتاؤں گا کہ سورج کس طرح حرکت کرتا ہے، چاند کس طرح حرکت کرتا ہے، کب وہ موسم تبدیل ہوتے ہیں، کس انداز سے، کس وجہ سے، یہ بھی انشاءاللہ اس پہ ضمناً بحث ہوگی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یار اتنا نظم و ضبط چاند اور سورج کے اندر ہم دیکھتے ہیں، دیگر ستاروں کے اندر دیکھتے ہیں، تو ہے کوئی ہستی نا جو ان کو چلا رہی ہے۔